جی جی، میرا سوال ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ جو ہم لوگ دین میں لگے رہتے ہیں تو ڈپریشن جیسی بیماری ہمیں نہیں آتی ہے، ایسا ہم لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیندار ہو کے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ کیا اس بارے میں کیا پہلی آپ کو کوئی بات لے نالج لیتے ہیں، مجھے؟ پہلی بات جی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی پہلی بات ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے 2 ورڈ بولے ہیں، ان میں سے پہلے ورڈ کو لیتے ہیں، دیندار لوگوں کو ڈپریشن۔ دیندار کو ڈیفائن کر سکتی ہیں، دیندار کسے کہتے ہیں؟ تبھی ہمیں پتا چلے گا جی کہ جس کو ڈپریشن ہوا ہے وہ دیندار تھا بھی یا نہیں۔ جی دیندار وہ ہوگا جو اس کو اللہ پہ پورا یقین ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، اور ہاں، وہ اپنی عبادت پہ بھی پورا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور نفع نقصان کا پورا پکا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر وہ اثر کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آپ کو اینگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے، اور یہ میڈیسن سے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اچھا یہ چلیں مجھے اس کو لگتا ڈسکس، ہاں ہے۔ ہاں اس جی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ دیندار جس کو بولا جاتا ہے نا، دیندار، وہ جو آپ نے جی ایکسپلین کیا، میں اسی کو لے کر چل رہا ہوں، ایزی ڈیفینیشن جو مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے، جو بندہ اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات میرے لیے سب سے بہتر جانتی ہے، سب سے بہتر کرتی ہے، یہ صرف زبانی کلامی نہیں، کیونکہ یہ جملے اتنے بار ریپیٹڈلی ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب ان کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا، کچھ جملے ایسے ہیں ان کا اثر بھی نہیں، اثر ختم ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، ریپیٹڈلی یوزیج کی وجہ سے ہمیں ان کا اثر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سب خیر ہے، اللہ بہتر کرتی، یہ وہ جملے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، روز اپنے دل کو کہتے ہیں، تو ہم ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس مزاج کو۔ اور ریفریش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر مت روک کے رکھو کہ جتنا اللہ کے بارے میں جانکاری ہے، جتنا اللہ کی پہچان ہو چکی ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس تعلق کو جی مضبوط کرو۔ مضبوط کیسے کرنا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من اسفل، یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں، اس سے نسخہ بہترین مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی نہیں ملا، جس نے مجھے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھایا ہو، اور مجھے جو کچھ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، اس میں مجھے مضبوط رکھا ہو اور مجھے سکون دیا ہو۔ اس نسخے سے بہتر میں نے آج تک کوئی نسخہ کسی ادھر ادھر نہیں پڑھا جو میرے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم۔ وہ کیا ہے؟ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو۔ ذالک اجدر اللہ تکفروا نعمت اللہ علیکم، یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمتوں اور شکر کرنے سے گمراہ نہیں کرے گی کبھی۔ مثال کے طور پر میرا مال لٹ جاتا ہے، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میری ایک ٹانگ، مان لیں مثال کے طور پر، خدا نہ، ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وفات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سانس لے رہے ہو، آپ جی رہے ہو، آپ زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، یہ جتنے اب سناتری سنوتنی آ رہے ہیں نا، ان کو نا تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں۔ جتنے آپ کو سناتری نظر آ رہے ہیں نا، کیونکہ ان میں اوپر آنے کا تپڑ نہیں ہے، ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں۔ یہ میں ماڈریٹر سے کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ سارے سناتریوں کو دے دیں، کیونکہ ان کو نیچے بلکنا ہے، انہوں نے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ ماڈریٹر سن لیں میرا بھائیو، جتنے سناتری ہیں ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم آؤٹ دے دیں، تھک کے خود ہی چلے جائیں گے، کیونکہ جس نے اوپر آنا تھا نا ٹائم پر، اس ٹائم آنا تھا، جس نے نہیں آنا اس کو فارغ کروائیں۔ تو یہ ڈائیورٹ اب نہیں ہم ہوں گے، فوکس کر لے واپس، ایک بار میں نے دوستوں کو کہہ دیا، بہت شکریہ۔ اچھا اب تو جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے نا سسٹر، کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھتے ہو جو آپ سے زیادہ پریشان حال ہیں، تو آپ کو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ نہ شکری کب پیدا ہوتی ہے؟ نا امیدی کب پیدا ہوتی ہے؟ ڈپریشن کب پیدا ہوتا ہے؟ ان میں سے ملٹیپل چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہو کہ فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس تو اتنا مکان ہے،
فلاں کا جناب یہ ہے، فلاں کا وہ ہے، یہ چیزیں، اور جو اپنی نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتے ہو. میں اکثر ایک اپنے دوستوں میں کہانی سنایا کرتا ہوں، 99 کا فارمولا. سسٹر آپ نے سنی ہے کہانی؟ جی کون سی؟ 99 کا فارمولا سنیے نہیں کبھی؟ یہ نہیں سنی؟ نہیں. چلیں پھر آپ کے توسط سے ہم ان کو کہانی سناتے ہیں بھائیوں کو، یہ سننے والی. جی. ایک بادشاہ ہوتا ہے بڑی سلطنت میں، مگر ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، ہمیشہ غم زدہ، نا امید، اپسیٹ، انزائٹی، سارے ڈس آرڈرز اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے، ایک دفعہ نا باغ میں وہ واک کر رہا ہوتا ہے اپنے وزیر کے ساتھ. واک کرتے ہوئے وہاں ایک شاہی مالی ہوتا ہے، شاہی مالی اس باغیچے کے اندر. وہ جب وزیر کے ساتھ واک کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جو مالی ہے نا وہ بڑا خوش ہے، ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، بڑا صحت مند ہے، فریش ہے، آنکھیں بھی چمک رہی ہیں، صحت بھی، رنگ نور بھی چمک رہا ہے. وہ وزیر سے کہتا ہے، یار میری بات سن، میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں، تو میرا وزیر ہے، تو مجھے بتا، یہ میرا نوکر ہے، میرا ملازم ہے، جو خوشی اس کو ہے وہ خوشی مجھے، سکون مجھے کیوں نہیں ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس کا مالک بھی ہوں، وہ سکون مجھے کیوں نہیں؟ وزیر اس کو کہتا ہے، کیا آپ کو 99 کا فارمولا پتا ہے؟ جیسے میں نے سسٹر سے پوچھا. بادشاہ نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا کہ 99 کا فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک بندہ اپوائنٹ کریں، اس بندے کو کہیں کہ ایک برتن کے اندر نا 99 اشرفیاں، گولڈن کوائنز جو ہیں وہ اس برتن کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کو بند کر دینا ہے، اور اس کے اوپر لکھنا ہے 100 اشرفیاں، یعنی 100 گولڈن کوائن. یہ آپ نے لکھنا ہے، اندر 99 ڈالنی ہے، باہر 100 لکھنا ہے. اس نے کہا پھر؟ تو وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس چپکے سے رات کو اس کے گھر کے باہر رکھ دینا، اس مالی کے جو آپ کو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اور نوک کر کے چلے جائیں گے، وہ باہر نکلے گا، اٹھائے گا، تو اس کے بعد پھر آپ کو صبح پتا چل جائے گا 99 کا فارمولا کیا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ٹیسٹ کر لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک بندہ اپوائنٹ کیا، خزانے سے 99 اشرفیاں اس ایک برتن میں ڈالیں، اس کو بند کیا اور اوپر لکھوایا 100 اشرفیاں، جبکہ اندر تھی 99. اور جیسے وزیر نے کہا تھا ویسے ہی اس مالی کے گھر کے باہر رات کے پہر اس برتن کو رکھوا کر نوک کیا اور بندہ بھاگ گیا. مالی باہر نکلا اور مالی نے جب ان پڑے ہوئے برتن کو دیکھا جس پر لکھا تھا 100 اشرفیاں، وہ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے سارے گھر کو جگایا رات کے ٹائم، اور اس برتن کو کھول کر ان اشرفیوں کو نکالا اور بچوں اور بیوی کو کہنے لگا گنو گنو گنو، کیونکہ اس کو فری کا ملا تھا، گنو. گنتی کرتے ہوئے جب وہ 99 پر پہنچ کر رک گئے، وہ سر کھجانے لگا. اس نے کہا برتن پر 100 اشرفیاں لکھا تھا، اندر بھی 100 ہونی چاہیے، ایک کم کیوں ہے؟ اس نے غصے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو کہا، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ڈھونڈو وہ اشرفی کدھر گئی ہے، تم نے کہیں گما دیا ہے. کبھی وہ بستر کے نیچے دیکھیں، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی الماری میں، کبھی لکڑی کے پھٹے کے نیچے، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی بچوں کو اٹھا پٹک کے چیک کریں. پھر وہ باہر نکلا، گلیوں میں ڈھونڈنے لگا. اس کو غم یہ تھا کہ 100 اشرفیاں لکھا ہے، وہ ایک کدھر گئی، یہ تو 99 ہے. ساری رات اس نے اپنے گھر والوں کو غصے کے ساتھ کھری کھوٹی سنائی اور ان کو جگائے رکھا. اگلے دن جب وہ شاہی باغیچے کے اندر نوکری کرنے کے لیے گیا تو وزیر بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا اور کہا، وہ دیکھیں اس مالی کی طرف. اب کی بار جب بادشاہ نے اس مالی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نیند چھائی تھی، ماتھے پر شکن تھی، حلیہ بگڑ چکا تھا اور حالات خستہ تھے، اور چہرے سے صاف طور پر نا امیدی اور غم کی جو نشانی ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو بادشاہ نے وزیر کی طرف چونک کر دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ بندہ کل تک تو بڑا خوش تھا. اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، اسے کہتے ہیں 99 کا فارمولا. وہ 99 اشرفیاں جو اس کو بن مانگے مل گئی تھیں، ان کو اگنور کر کے صرف ایک کے دکھ کو لے کر بیٹھا ہے کہ وہ کہاں ہے، جبکہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ 99 بنا محنت کے اور بنا مانگے اس کو مل گئی تھیں. آج انسان بالکل اسی 99 کے فارمولے کے تحت ان تمام نعمتوں کو، ان تمام آسائشوں کو، ان تمام خوشیوں کو جو بن مانگے اور بن کہے اس کو مل گئی ہیں، ان کو اگنور کر کے صرف اس ایک خوشی کے لیے اپنی زندگی کو برباد کیے پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہیں ہے تو میں بیکار ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہے تو میں تباہ ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہے تو مجھے کوئی زندگی کا جینے کا مزہ نہیں ہے، اور ان 99 کو بھول چکا ہوا ہے.
یہ ہے 99 کا فارمولا. اب آ جاتے ہیں سسٹر کے آخری پوائنٹ کے اوپر جو ہے کیمیکل لوچا. کیمیکل لوچے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جس طرح باڈی ڈائٹ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا مائنڈ چونکہ باڈی کا حصہ ہے، وہ ڈائٹ اپسیٹ ہونے کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کتنے ہی ایسے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں یا انزائٹی اور پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ان کا لائف سٹائل ہے. ڈاکٹر ان کو جہاں پلز دیتا ہے وہ پلز بیسیکلی ریلیکسون کا ایک افیکٹ ڈالتے ہیں دماغ کے اوپر. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو کیمیکلز ہیں آپ کے برین کے اندر جو اس کو بیلنس رکھتے ہیں، وہ ڈائٹ کے اپسیٹ یا لائف سٹائل کے اپسیٹ ہونے کی وجہ سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان جہاں روحانیت کا، یعنی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا خاصہ یہ ہے، دوسرے نظاموں سے برتری یہ ہے کہ اسلام صرف انسان کی روح کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے نفس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے جسم کی طرف بھی دیکھتا ہے. زیادہ تر دھرم جو ہیں وہ آتما پر زور دیتے ہیں، شریر کو تیاگ دیتے ہیں، شریر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ آتمک اور شریرک سمبند کے کارن ہی یہ جیون ہے. یعنی آپ کا ایک اسپرچل ایسپیکٹ ہے اور ایک مٹیریل ایسپیکٹ ہے، فزیکل ایسپیکٹ ہے. اس کو بھول جاتے ہیں. اسلام دونوں میں بیلنس کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے آپ کو اسراف سے اور طیبات کھانے کا حکم دیا اور اسراف سے منع کیا ہے. اب آ جاتے اس پوائنٹ کے اوپر. تو کتنے ہی سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، جب وہ پیشنٹ کو بہت بری حالت کے اندر دیکھتے ہیں نا ڈپریشن کی وجہ سے، تو وہ اس کو جو پلز دیتے ہیں، وہ پلز بیسیکلی وہ جو ٹینشن اس بیماری کی وجہ سے افیکٹ ہے نا برین کے اوپر، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیتے ہیں. اس سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ جو ٹینشن ہے نا، سٹریس ہے، وہ کیوس ہے، میس ہے مائنڈ کے اندر، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، پینک ہو رہا ہے، انزائٹی ہے، نروسنس ہے، ٹھیک ہے، پیرانوائڈ فیل کر رہا ہے، وہ اس کو ریلیکس کرتے ہیں. باقی اس کے ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا، اپنے سوشل سرکل کو بڑھانا، ہیلتھی ڈائٹ کو جو ہے نا پلان کرنا، واک پہ نکلنا، ٹھیک ہے، نیچر کے پاس جانا، ٹھیک ہے، نیچر گھومنا. یہ چیزیں وہ لائف سٹائل کہتے ہیں. ٹائم پر سونا، ٹائم پر جاگنا، یہ وہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں. اب ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہے تو آپ کی باڈی بھی ڈس آرڈر کا شکار ہوگی اور ایونچولی آپ کا برین بھی ڈس آرڈر کا شکار ہوگا. یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو سسٹر وہ مسئلہ کافی حد تک انشاءاللہ حل ہو جائے گا. البتہ ایک چیز میں ضرور میں کہوں گا، کچھ لوگ صرف دعا پر زور دیتے ہیں. دعا ایک پارٹ ہے اس پورے کے پورے پلان کا جو اسلام نے سکھایا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جسم بھی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. تو دعا اور دوا، دعا یعنی پریئر اور دوا میڈیسن، ان دونوں کے کمبینیشن سے انسان ہیلتھی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے جہاں روح ڈالی ہے وہیں جسم بھی ہے، اور دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. باقی سسٹر اگر کوئی اور آپ کی بات ہو تو ضرور میں چاہوں گا آپ کریں تاکہ بات کو ہم لے چلتے ہیں. جی جی جزاک اللہ، اس کا مجھے جواب مل گیا. لیکن سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان بہت مضبوط ہوتا ہے اس لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بھی، اور وہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو شاید اسے جیلس فیل کرتے ہیں اور اس کو لو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہے تو وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ وہ اثر کرتا ہے. تو پھر تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس میں چلا جاتا ہے اور اس کو پھر وہ دوائیں یہ سب لینا پڑتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس کا حل میں نے جو آپ کو بتایا نا، وہ جو ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اپنے سے نیچوں کی طرف دیکھنا، اوپر کی طرف نہیں. ٹھیک ہے، یہ تکنیک اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اس کو پریکٹس کے طور پر، میرے ایک بڑے پیارے محسن ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی میں دنیا میں کھونے لگتا ہوں نا، اس کا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں گا، یا میں لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گا، یا میں کسی جگہ پر پریشان ہونے لگتا ہوں، یا میں کسی جگہ پر ڈپریس فیل کرتا ہوں، تو میں ہاسپٹل کا جو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا، اس کے وزٹ کرتا ہوں. ایمرجنسی وارڈ ہاسپٹل میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا قبروں کی زیارتوں کی جو بعد میں اجازت دی تھی نا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی، یہ تو انسان کو اپنی اوقات میں رکھتی ہے. انسان 4 دن بڑا فریش گزارتا ہے نا تو اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے. اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے نا کہ یہ حقیقت ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، اسی لیے جو ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زندہ دلی کے ساتھ جینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہاسپٹل ہے، آپ ایمرجنسی وارڈ کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو جوان
20-20, 22-22, 18-18, 15-15, 16-16, 14-14 سال کے بچے بےچارے کسی حالت میں پڑا ہے, کوئی بزرگ کس حالت میں پڑا ہے, مختلف حالتوں میں پڑے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے ہو آپ شکر ادا کرتے ہو کہ یا اللہ میں تو خود چل کے آئی ہوں, میں تو خود چل کے آیا, میں تو ساتھ, میری تو ہاتھ پیر سب ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ لوگوں کو دیکھو نا, اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے اس جگہ پر امیجن کر کے دیکھے, خدا نہ خواستہ بندہ اپنے آپ کو اس بستر کے اوپر امیجن کر کے دیکھے جس بستر پر خدا نہ خواستہ وہ حادثے کی صورت میں پڑا ہوا ہے. آپ میں اور اس میں کیا بہتر تھا سوائے اللہ کے فضل کے؟ بتاؤ تو صحیح, کس چیز نے تمہیں اس بستر پر یا اس جگہ پر ہونے سے روکے رکھا ہے؟ تمہاری کوشش نے, کوشش تو اس نے بھی کی ہوگی, تمہاری محنت نے, محنت تو اس نے بھی کی ہوگی, تمہاری سروائیول انسٹنکٹ تو وہ بھی تو اس کی بھی تھی. سوائے اللہ کے فضل نے بتاؤ کس وجہ سے تمہیں اس حالت سے بہتر رکھا ہوا ہے؟ تو پھر کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو بڑھانے کا طریقہ ہے شکر. اب شکر کو وہ لے لیا, شکریہ, الحمدللہ, الحمدللہ, ٹھیک ہے, ویری گڈ, الحمدللہ ہے, مگر نیکی کا شکر حقیقت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی قدر کرنا, اس کی قدر. اوہ میں معذرت چاہتا ہوں, علی بھائی آئے ہیں, ماشاءاللہ, اہلن اہلن علی بھائی, میں نے یار معذرت چاہتا ہوں بھی دیکھا. علی بھائی نو ویلکم پرابلم ویلکم. جی، نو پرابلم جی. بہت شکریہ عامر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تمام ناظرین کو بھی سلام. بہت شکریہ عامر بھائی, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ. کنٹینیو جی علی بھائی ماشاءاللہ, بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں دیر نہ کر دی ہو, میں اصل نہیں میں نہیں نہیں, گفتگو میں نو مگن ہو گیا. پرابلم نو پرابلم. ٹھیک 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 ٹھیک. تو سسٹر بس مختصر یہ کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو نعمت کا شکر ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت بہتر رہے, اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتا ہے انسان, اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے, سب چیزیں کرتا ہے, تو اس کے بعد اللہ کا فضل ہی ہے. کوشش کے بعد, محنت کے بعد, سب چیزوں کو جاننے کے بعد اللہ کا فضل ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں یہاں ایڈ کرتا ہوں, اس سے پہلے میں نعمت کی قدر کی طرف آؤں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پر ڈسکس کرنا ضروری ہے, کیونکہ بڑی تعداد کے اندر یہ ہمارا سوشل مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹاکسک بیہیویئرس کے پیچھے یہ ہے, ڈپریشن کے پیچھے یہ ہے, اچھا جو ہمارا سوشل آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے اس کے پیچھے انڈیویجولس کا اس طریقے کا رویہ ہے جس وجہ سے یہ معاملہ ہے, اس لیے اس کو کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے. میں ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں, پہلے بھی کئی بار کی ہے, ڈاکٹر سیدہ سعیدہ غزنوی, ڈاکٹر سعیدہ غزنوی, پی ڈی ایف میں کتاب ملے گی. کتاب کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات. یہ کتاب ضرور ڈاؤن لوڈ کریں, پی ڈی ایف میں مل جائے گی آپ کو, اردو میں ہے, جن کو اردو آتی ہے کتاب ضرور پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات. اب یہ کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں, پھر کچھ لوگ آتے ہیں کچھ کتابیں بتائیں, بھائی یہی ٹائم ہوتا ہے, کوئی ٹاپک آئے گا تو کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں, اس کو لکھ لو, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو, یہی ٹائم ہے. وہ علیحدہ بیٹھ کے تو نہیں نا کتابیں ریکمینڈ کرنی, تو اس لیے اس کو یہ ریکمینڈ کیا, اس کو ضرور تمام لوگ, خاص طور پر خواتین ہیں, اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. یہ ایک خاتون نے کتاب لکھی ہے اور پاکستان میں اس بک کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوا ہے, اتنی شاندار کتاب ہے. میں نے سائیکالوجی کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنا, اسلامک لینس سے سائیکالوجی کو پڑھنے پہ میری نظر سے کوئی کتاب اس کے علاوہ نہیں گزری, تو ضرور یہ کتاب پڑھیں, اردو میں ہے, انگلش کا مجھے پتا نہیں. اچھا سسٹر میں ایک بات رکھ کے نا پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اور شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حق ادا کیا جائے. صحت ہے تو اس کو کسی انسانیت کے کام میں لگایا جائے, پیسہ ہے تو انسانیت کے کام میں لگایا جائے, زبان ہے تو انسانیت کے کام میں لگایا جائے, قلم سے لکھتے ہیں انسانیت کے کام میں لگایا جائے, لائر ہیں انسانیت کی خدمت میں لگائیں, گورنمنٹ آفیسر ہیں انسانیت کی خدمت, الغرض ہر جگہ پہ لے لیں, جہاں جہاں آپ ہیں ان نعمتوں کا شکر ہے کہ ان کو انسانیت کی خدمت کے اندر لگائیں, لوگوں کی ہیومینٹی کی سروس کے اندر لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے, اور اس کا فضل یہ ہوگا کہ آپ کی نعمت میں مہلت دیتا جائے گا اور آپ کو سکون دے گا. کوئی انسان بھی, سسٹر اور دیگر جتنے ہمارے لوگ سن رہے ہیں, یہ اپنے ذہن سے نکال دیں, انکلوڈنگ می, یہاں پر جو بیٹھے ہیں, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پر سٹریس یا ٹینشن نہ آتی ہو. دو چیزوں میں فرق سمجھ لیں, اسلام آپ کو دکھی ہونے سے نہیں روکتا, اسلام آپ کو غم کرنے سے روکتا ہے. دکھ میں اور غم میں فرق ہے. دکھ ہوتا ہے انسان کو, غم ہوتا ہے مریض کو. دکھ انسان کی نیچر کا حصہ ہے, جو انسان دکھی نہیں ہوتا وہ زندہ بھی نہیں ہے. کون ہے کہ جو کبھی دکھی نہ ہوتا ہو؟ کون ہے کہ جس کو کبھی جناب رنج نہ پہنچتا ہو, جس کو کبھی اپنی غلطیوں کے اوپر افسوس نہ ہوتا ہو, وہ دکھی نہ ہوتا ہو؟ کون ہے؟ غم کرنے سے روکا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا,
حزن یہ اختیار نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر حزن نہیں ہوگا. تو حزن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی غمزدہ تو بندہ ہو جاتا ہے، دکھ کے لمحے آتے ہیں، بندہ آنکھ بھی بہ جاتی ہے، روتا بھی ہے، وہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں ہے. جی سسٹر آپ بات کریں، پھر علی بھائی کی طرف چلیں گے اور پھر آگے بھی بڑھیں گے. جی 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 جزاک اللہ عامر بھائی. بالکل دکھ تو ہمارے نبی کو بھی ہوا تھا جب ان کے بچوں کا انتقال ہوا، ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا. بالکل. اور یہ جو بک آپ نے نا پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی، میں نے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کی اور میں نے پڑھ رہی ہوں، ابھی پورا ختم نہیں کیا میں نے PDF میں. ماشاءاللہ، تو ویری گڈ. جی آپ نے پہلے بھی بتائی تھی. جی جزاک اللہ. جزاک جی اللہ سسٹر، السلام بہت علیکم شکریہ. وعلیکم السلام. دونوں بھائیوں کا السلام علیکم، علی بھائی کو بھی اور عامر بھائی آپ کو. وعلیکم السلام. السلام. بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ، جزاک اللہ.